کریم کے نام سے جناب اپنی بات کا، اپنی کھلی کچہری کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اصل میں یہ امیگریشن اور حالات حاضرہ یونان میں کیا چل رہے ہیں اس کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا میرا سنانا قبول فرمائے۔ اور صورتحال اب یونان کی کل پرسوں سے اتنی کشیدہ ہے، کشیدگی یہ ہے کہ وہ ٹرین حادثہ جو ہوا لاریسا تھیسالونیکی اور لاریسا ایتھن سے تھیسالونیکی جانے والی اور تھیسالونیکی سے ایتھن آنے والی دونوں ٹرینیں آمنے سامنے ٹکرا گئی اور ان کی سپیڈ جو تھی، ایک ٹرین کی سپیڈ 120 تھی اور ایک 160 کی سپیڈ سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرین چل رہی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ 50 سال کی تاریخ میں یونان میں یہ اتنا بڑا ٹرین حادثہ کبھی نہیں ہوا، 50 سال کی تاریخ میں، جس کی وجہ سے بڑے سارے سٹوڈنٹس طلبہ آج لاریسا میں اس لیکیو کا بچہ، اس سٹوڈنٹس ان کے انٹرویو وغیرہ میرے سننے کو ملے تو وہ بچے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر میں بھی یہاں ہوتا تو میں بھی آج آپ کے درمیان نہ ہوتا۔ سیدگما بند تھا، نیشنل اسمبلی یونان کے سامنے ہزاروں لوگ تھے۔ لاریسا جو معاملات تھے، سٹوڈنٹس، مختلف فیڈریشنز، مختلف طلبہ، سارے کے سارے اپنی آواز بلند کر رہے تھے اور آواز کو سنتے سنتے اب حکومت یونان جو ہے اس پر شدید دباؤ ہے، کیونکہ ہر طرف سے چار چفیرے سے، چار اطراف سے بڑا شدید دباؤ ہے۔ حکومت جاری تھی کہ 9 اپریل کو الیکشنز کر دیے جائیں، لیکن اب اگر ابھی پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ابھی کچھ انتظامات نہیں ہو سکے، تو بہت بڑی بھاری قیمت حکومت کو ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ حکومت یونان، وزیر اعظم یونان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے اس کرم علی کو کیسے وہاں لگایا، اور کیا اب کرم علی یہ ایک کاسٹ ہے، تو وہ وزیر تھے، متعلقہ ذمہ دار تھے اس محکمے میں، تو کہتے ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت نہ دی جائے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ 57 کے قریب تقریباً جو ہے افراد، سٹوڈنٹس اور مختلف جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 48 کے قریب جو ہے وہ ہسپتالوں میں ہیں اور کچھ افراد لاپتہ ہیں۔ یعنی کہ وہ جو کیبن تھا نا ایک، جس کیبن میں کھانے پینے کا ہوتا ہے سامان اور مختلف چیزیں، آپ یہ سمجھ لیں وہ اس کی کافیٹیریا ہوتا ہے، ایک کافیٹیریا، کھانے پینے کا ریسٹورنٹ چھوٹا سا، اور اس میں پھر گیس کے سلنڈرز اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے اس کمرہ سے کافی لوگ لاپتہ ہیں۔ یعنی کہ کیا ہوا، گیس سلنڈرز بھی پھٹ گئے، دھماکہ جو بڑا زوردار تھا۔ بہرحال یہ معاملات مسلسل چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ پتہ ہے نا اٹلی میں جانے والی کشتی جس میں بے شمار ہمارے بچے پاکستان سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی جان کی بازی ہار گئے۔ پچھلے دنوں میں جو ہے سائپرس وغیرہ سے داخل ہوتے ہوئے تقریباً 171 افراد، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و رحمت بھیجے۔ میرے بچوں، گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ سارے واقعات، یہ سارے معاملات دیکھیں کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچوں کو چھوڑ کر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر یہ حادثات بھی دیکھنے پڑتے ہیں اور مختلف معاملات بھی۔ کاش میرے وطن میں عدل ہو، انصاف ہو اور حاکم وقت وہ کرے جو کم از کم اللہ کے رسول کا، اللہ کا حکم ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو میرا یقین ہے کہ کوئی فرد بھی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اس مٹی کو چھوڑ کے باہر نہیں آتا۔ یہ تقریباً 8 مارچ کو 171 افراد کو واپس ڈپورٹ کیا جائے گا جو گرفتار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہرحال میں اس پر بڑے افسوس کا اظہار کرتا
کرتا ہوں اور ساتھ ان فیملیز سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم جن کے بچے روزی روٹی کی تلاش میں نکلے تھے اور ان ماؤں کو اتنا سنگین صدمہ جو ہے برداشت کرنا پڑا، اس باپ کو کہ جس نے سمجھا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب باہر جائے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، یقین کریں کہ کیسے اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ کرے ان نالائق حکمرانوں سے ہماری جان چھوٹے۔ آج میں اکثر و بیشتر دیکھتا اور محسوس کرتا رہتا ہوں، جیسے مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا تو وہ بڑی دفعہ محسوس کرتا ہوں کہ دین میں تو ایک چیز کا اوپر نیچے کر دینا جو ہے وہ سختی سے منع ہے، یعنی کہ بدعت کہا گیا، نئی چیز کہا گیا تو بڑا سخت ٹھکانہ اس کا مطلب بتایا جاتا ہے۔ میں بڑی معذرت سے ایک آپ کے سامنے سوال رکھنے لگا ہوں، آپ نے سوچنا ہے، علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، جتنے بھی حفاظ کرام ہیں، جتنے بھی شعور والے، غیرت والے، ایمان والے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جڑنے والے ہیں، سوچنا ہے دین میں نئی چیز کوئی نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ حکم ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تو پھر دین کو صرف مذہب بنا دینا یہ کتنی بڑی ایک عجیب سی بات ہوگی، یعنی کہ پریکٹیکل سارے کا سارا ختم کر دیا جائے اور صرف عبادت ہی جو ہے وہ کر دیا جائے، یعنی کہ دین کو صرف مذہب بنا دینا۔ میں حقیقتاً سوچتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم دین کو دین رہنے دیتے اور ہمارے لیڈر، ہمارے راہبر، حفاظ کرام، مفتیان کرام ہوتے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ پہلے کرتے، اس کے بعد پھر عام لوگ کرتے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کمال جو ہے خوبصورت راہ ہموار ہوتی۔ لیکن کیا کریں کہ وہ ظالم کے ظلم سے ڈر بھی لگتا ہے، اگلے کالر سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ مدرسہ کھلا رکھنا ہے یا بند کرنا ہے، یہ مسجد کیسے چلتی ہے۔ تو وہ ایک مسجد کے امام صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو جناب جو کمیٹی کہتی ہے وہی کر سکتے ہیں۔ تو جب ایک چھوٹی سی کمیٹی اگر کہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تو وہ پھر کرنا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ بہرحال دعا کرتا ہوں کہ مالک کریم ہمیں خالص وہ حکم عطا فرما جس حکم سے بنی نوح انسان کا ہر فرد عزت پائے، اور اس کا احساس جو ہمیں دین نے دیا ہے ہم سب ایک دوسرے کے احساس کرنے والے بن جائیں۔ یہی دعائیں ہیں، اور آئیں آپ کے چلتے ہیں یعنی کہ سوالات کی طرف۔ تو کہہ رہا تھا کہ امیگریشن کے حوالے سے جو مسلسل حکومت یونان نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی پچھلے 6 ماہ سے، اب اس پر خاموشی، اور صرف الیکشن کے حوالے سے یا ٹرین حادثہ یا جلسے یا جلوس یا الیکشن 23 کو ہوں گے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اگلے ہفتہ الیکشن کے حوالے سے جو نیشنل اسمبلی یونان کے الیکشن ہے اس کے بارے میں کوئی امکان ہے کہ نئی بات آ جائے گی۔ پھر ایک دفعہ کہتا ہوں میرے بچوں، میرے شہزادوں، گزارش سن لو، جس وطن میں جس جگہ جہاں بستے ہو وہاں اگر الیکشن جیسا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو جہاں آپ کا دل کرتا ہے اس پارٹی کو سپورٹ کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ آج ان کو ضرورت ہے، کل آپ کو 1000 مرتبہ ضرورت ہوگی۔ آپ 1000 مرتبہ جب کہیں گے کہ میری کوئی مدد کرے تو پھر مدد کرنے والے موجود ہوں گے، لیکن اگر آپ ایک بھی مرتبہ کھڑے نہ ہوں، ایک بھی مرتبہ کسی پارٹی کے ساتھ جڑے نہ ہوں، تو پھر اجنبی ہوتے ہیں، اور اجنبی کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اپنی شناخت بنائیں، اپنی شناخت کے لیے تگودو کریں۔ یقین کر لیں کہ یہ ایک فارمولہ ہے، لکھ لیں۔ آپ پردیش میں نا، تو آپ اپنے دیش کی حکومت کے نمائندے بھی ہوں۔ فار ایگزامپل آپ ایک سیاسی جماعت کے صدر ہیں، یقین کر لیں، گارنٹی سے لکھوا لیں کہ آپ کے پرائم منسٹر یا آپ کے وزیر یا آپ کی پارٹی کا لیڈر یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے
بچوں اگر آپ عملی زندگی میں آنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہے، سوشل ورک ہے، وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں اپنا ربط کریں. آپ آزاد ہیں، آپ جہاں چاہیں جس کے ساتھ چاہیں منسلک ہو کے اس کے کندھے سے کندھا ملائیں. یہ ہے. باقی وہ خام خیالیاں ہیں. دیکھ لیں اتنی پارٹیاں ہیں، وہ تصویر بنا لیں گے، ہوٹل میں چلے جائیں گے، کھانا کھا لیں گے، اپنی پارٹی کے نعرے لگا دیں گے، بس 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 اتنا ہی. اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ امیگریشن کے حوالے سے، نہ ڈپورٹ کے حوالے سے، نہ کسی قسم کے کوئی دخل نہیں ہوتا. تو یہ میری گزارش ہے، یہ میری ایڈوائز ہے، اور اس پر عمل وہ کرے جس کے وہ کہتے ہیں کہ سینے میں عمل کا جذبہ موجود ہو. آئیں جناب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. اور طلحہ گجر صاحب آگے ہیں. طلحہ گجر، خوش آمدید میرے شہزادے. طلحہ کہہ رہے ہیں حضرت میں نے سنا تھا کہ ویزا بند ہو گیا ہے، اب مارچ میں کھلیں گے. طلحہ میرے شہزادے بڑے شہزادے ہیں یہاں جو باتیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں. امیگریشن میں ویزا پالیسی میں ایسی کوئی بات نہ سامنے ہے، نہ ہی اس کی کوئی سند ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پیریفیریاز میں عارضی طور پر ویزا روکا جاتا ہے، اور جب نئی ڈیمانڈ مزدوروں کی آتی ہے تو پھر دوبارہ ویزا شروع کر دیا جاتا ہے. ویزے جو پاکستان میں گئے ہیں ان ویزوں میں ہاں کافی ساری تاخیر موجود ہے، اور کافی سارا اس میں ٹائم لگ رہا ہے، 4 5 6 7 ماہ، اس سے بھی زائد. تو صبر سے تحمل سے آپ نے برائے مہربانی اپنی آس اور امید کو نہیں ٹوٹنے دینا. اچھا، یہاں ویزا پالیسی کے حوالے سے میں گزارش کر دوں کہ کل بھی ایک بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو ایک پروگرام دیا تھا، پلان دیا تھا کہ فار ایگزامپل ایک طرف رشوت لینے والے یا مختلف آپ کو دھوکہ فریب کرنے والے بچوں اپنے آپ میں منظم ہیں، تو آپ منظم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یقین کریں کہ جب بھی اللہ کے فضل سے ان 25 سالوں کی نوکری اور خدمت میں جو خدا کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اتنے ہزاروں معاملات جو دنیا کہتی تھی نا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ان میں سے اکثر ہو گئے ہیں. ایک وہاں ترتیب بنائیں، ایک تنظیم بنائیں. وہ جو مافیا، وہ جو لوگ رشوت ایجنٹ آپ کو تنگ کرتے ہیں نا یا آپ کے مختلف معاملات کرتے ہیں، گروپ بنا لیں، کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، اور پھر میں آپ کو ہر روز وہ راہ دکھاؤں گا جس کے تحت آپ اپنی حلال روزی کو حرام لینے دینے والوں سے آپ بچا سکیں گے، آپ اپنا سفر بہتر کر سکیں گے. بڑی ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو ویسے بتانی ہے، اور منظم ہونے کی کوشش کریں. وہ ایک شیر دل نوجوان کھڑا ہوتا ہے نا تو دوسرا ہمت پکڑتا ہے، تیسرا ہمت پکڑتا ہے، تو سینکڑوں اور ہزاروں پھر ہمت پکڑ جاتے ہیں. اور اگر ایک نوجوان بزدلی کا شکار ہو تو مولا علی کا فرمان ہے کہ بزدل سے مشورہ نہ لینا، وہ آپ کی جرت غیرت ایمان کو کھا جائے گا. مفہوم ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. اچھا جی، نذیر حسین صاحب آگے ہیں. خوش آمدید نذیر صاحب. نذیر صاحب کہتے ہیں جاوید صاحب میرے پاس 2019 سے 2029 تک 10 سال کا کارڈ ہے. اچھا جی، 2020 میں پاکستان آیا ہوں. اب جب واپس گریس آنے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے پیپرز منسوخ کر دیے گئے ہیں، پلیز کوئی حل بتائیں. اچھا، اس میں میرے شہزادے گزارش یہ ہے کہ آپ 2019 سے 2029 تک 10 سال کا آپ کے پاس کارڈ ہے. تو جب آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ کے پیپر کیسے منسوخ کر دیے گئے ہیں آپ چیک کر لیجئے. ویسے جرنل کیفیت میں 10 سال کے پیپرز کینسل نہیں کیے جاتے جب تک اس کی کوئی بڑی خاص وجہ نہ ہو. یعنی کہ اگر
آپ صرف جو ہے 2020 میں گئے ہیں، یعنی کہ 3 سال، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے سارے لوگ، بڑے سارے ہمارے بھائی مزدور 4 5 6 سال بھی رہ کر آئے ہیں۔ ہاں آبجیکشن لگ جاتا ہے کہ بھائی آپ اتنا لمبا عرصہ کیوں نہیں واپس آئے، کہاں رہے؟ تو وہاں پھر وہ جواب سوال رینیول میں مختلف مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن آنے میں رکاوٹ یہ آپ نے پہلی مرتبہ بتائی ہے اور پہلی مرتبہ میں نے سنی ہے۔ اچھا، اس میں 2 نکات ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ آپ کے کینسل مسترد کر دی گئے ہیں پیپر، تو ممکن ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ اپنے وکیل کو اپنا اتھارٹی لیٹر بھیجیں گے۔ اتھارٹی لیٹر بھیجنے کے ساتھ جب وہ آپ کی فائل چیک کرے گا تو پتہ لگ جائے گا، کنفرم ہو جائے گا کہ یہ بات درست ہے یا فضول ہے۔ دوسرا نقطہ پتہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی نشئی رشوت لینے دینے والا، جس کی نسلیں بیچارے کی اسی طرح بڑی ہوئی ہوں، تو اس نے کہا جو مطلب کہنا ہے اس کو یہ کہہ دو تاکہ اس سے رشوت لی جائے، یہ ایک کے پاس جائے، دوسرے کے پاس جائے اور پھر رشوت لے کر اس کو سفر کرایا جائے۔ آپ دیکھتے کہ سرٹیفکیشن کس بات کی سامنے آتی ہے۔ پھر دوبارہ نذیر حسین صاحب کا سوال آ گیا ہے، تو پھر دوبارہ لکھتے ہیں کہ میرا پاس 10 سال کا کارڈ ہے 2020، یہ ایک ہی سوال ہے، کارڈ ریووکڈ کر دیا ہے۔ یہ ایک ہی سوال ہے اور اس کا ایک ہی جواب ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب علی طارق ہیں، علی طارق صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ علی طارق لکھتے ہیں کہ گریس 5 سال ایگریکلچرل ورک پرمٹ والے کو پیپر مل سکتے ہیں؟ پلیز جواب دیں۔ لیجئے جناب، جواب حاضر ہے، اور اس میں ایسا ہے کہ پیپر ہی ہے نا میرے بچے، یہ جو ورک پرمٹ ملتا ہے کسی فرد کو، ویزا ملتا ہے کہ آپ 5 سال تک مسلسل کام کر سکتے ہیں، یہ ویزا ہی ہے، پیپر ہی ہے۔ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ فار ایور پیپر، تو امیگریشن پالیسی میں اس قانون میں اس طرح کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ ہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو دوسرا مالک قبول کرتا ہے، دوسرے مالک کے پاس آپ کا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس سے کانٹریکٹ کر کے آپ نے پیپرز کو ایک سے دوسرے کی طرف سے جاری کر سکتے ہیں۔ یہ ابھی تک اس امیگریشن میں وضاحت کی گئی ہے۔ اچھا جی، پشتو فلم کی طرف سے یہ ایک سوال ہے کہ السلام علیکم سر جی، میرا آئی ڈی ڈسیبل ہے، میں یورپ جانا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ویزا مل سکتا ہو ڈسیبل آئی ڈی کارڈ پر؟ اچھا، ایسا ہے کہ یہ جو ڈسیبل آئی ڈی کارڈ یا پرسنز ہیں، اس کے حوالے سے پہلے بھی 2-4 سوالات آئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یونان میں کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسا راستہ موجود ہے جس پر میں آپ کو آگاہ کروں۔ ہاں، کچھ ڈسیبل پرسن یہاں ہو تو اس کو انسانی حقوق کی بنیاد پر کچھ ادارے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ ویزا کے حوالے سے میں نے کوئی ایسی امیگریشن پالیسی نہیں پڑھی، نہ ہی کوئی قانون میری نظر سے گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو آسان فرمائے۔ علی بیگ صاحب آگے ہیں، علی بیگ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ وہی ہے، ہاؤ آ ڈسیبل پرسن گیٹ شینگن ویزا، تو یہ تقریباً ایک سوال ہے۔ تو کسی بھی قسم کا ویزا حاصل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے اس امبیسی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اس امبیسی میں جو ہے وہ جا کر تو پھر پتہ لگ سکتا ہے کہ بھائی اس میں ڈسیبل کے لیے ان کا کوئی ویزا پالیسی ہے، تو پھر اس حوالے سے یعنی کہ متعلقہ سفارت خانے سے رجوع کرنا پڑے گا۔ طلحہ جانی کے نام سے جناب سوال آ گیا، طلحہ جانی کو خوش آمدید، ویلکم۔ لکھتے ہیں السلام علیکم سر جی، میرا ڈاکومنٹ گریس امبیسی ویریفیکیشن ویریفائڈ ہو گیا ہے، تو یہ ڈاکومنٹس مجھے گریس بھیجنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟
اچھا ایسا ہے میرے شہزادے، یہ جو آپ کی ویریفیکیشن کر دی ہے، انہوں نے مور وغیرہ لگا دی ہے، اس کو آپ نے اس بوس سے رجوع کریں گے یا اس فرد سے جس نے کہا تھا کہ یہ آپ جو ہے وہ اس کو ویریفیکیشن کرائیں۔ اٹیسٹیشن، ویسے یہ اٹیسٹیشن کا مطالبہ ہوتا ہے کہ تصدیق کروائیں، تو اس میں ایسا ہے کہ یقیناً اگر آپ نے وہ اس کو تصدیق کروا لی ہے، اٹیسٹیشن کروا لی ہے، تو کم از کم اس کی سکین کر کے میل بھیج دیں۔ اچھا یہ جو ہوتا ہے نا اکثر و بیشتر ہم بڑا پنجابی وچ کماں دا مزیدار گل ہے ذرا انج نا، مطلب سانو سوکھے کماں دا بڑا چسکا ہے، انج فوٹو کرنے ہیں اسی فٹافٹ تے فوٹو کھینچ کے بھیج دینے۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، جب کسی ڈاکومنٹ کو سیو کرنا ہو، کسی کے دوسرے کے ہاتھ میں دینا ہو، تو باقاعدہ پراپر سکین کرتے ہیں اور پراپر سکین کر کے ای میل کے ذریعے بھیجتے ہیں، تاکہ جب اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے نا، تو وہ تصویر جو آپ لیتے ہیں نا واٹس ایپ سے یا کسی بھی اس طرح کے معاملے سے، تو پھر وہ تصویر اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ کسی فائل میں لگائی جائے یا کہیں بھیجی جائے۔ تو یہ برائے مہربانی ضرور ذہن نشین فرما لیجئے، ضرور بھیجیں اور سکین کر کے اس کو میل کر دیں۔ جب وہ کہیں گے کہ اوریجنل بھیجیں تو پھر اوریجنل ویسے سکین کر کے بھیج دیں، میرا خیال اتنا ہی کافی ہوگا۔ محمد شہزاد آگے ہیں، خوش آمدید محمد شہزاد صاحب کو، اور دعائیں لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی سر جی، بہت زیادہ شکریہ آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چشم بد سے محفوظ رکھے اور عزت اور خیر عطا فرمائے۔ ضیافت علی ہے، ضیافت علی بھی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ضیافت علی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بڑی جرتوں والی غیرتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ لمبی زندگی کے ساتھ میرے بچوں یہ ضرور کہا کریں کہ پوری پلٹنے جھپٹنے والی، تاکہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے پوری جرت سے، قوت سے جو اللہ نے زندگی دی ہے ایمان کے ساتھ وہ ہم استعمال کریں، نہ کہ ایسے ہی لمبی زندگی بڑی ہو جائے اور اس میں کر کچھ نہ سکے۔ ہاں جی، یہاں اب آگے ہیں جناب علی گجر صاحب۔ علی گجر صاحب کو خوش آمدید، ویلکم۔ علی گجر کہتے ہیں کہ سر مجھے بھی مالاکاسا کا ملا تھا، میرا ہر ٹائم اپوائنٹمنٹ کا کہہ رہے ہیں، ملا تھا پر میں نہیں گیا۔ اچھا جی، آپ نہیں گئے علی گجر صاحب، تو پھر کیوں نہیں گیا؟ اس کی وجہ اصل میں علی گجر شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مالاکاسا میں یہ بڑے سارے ہمارے اسائلم کے حوالے سے نوجوانوں کا یہ معاملہ ہے۔ علی گجر نے نیچے بھی لکھا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں کہ مالاکاسا جو آپ نے پتہ ہے نا، آپ کے اپنے بھائیوں نے آپ سے 300 یورو لے کے تو ایسے ٹک کر کے آپ کو اپوائنٹمنٹ نکال دی تھی، پھر آپ کے وطن عزیز سے ایک آئین پاکستان کے تحت آپ کے نوکر آئے، ایک ملازم، جناب سیکرٹری خارجہ کہہ لو، تو اس نوکر نے آپ کا معاہدہ کر دیا۔ ان بیچاروں کا کیا کرے بندہ، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، اتنے بھی ہوں تو تب بھی کافی ہے، لوٹ 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 کے تھکتے نہیں میرے وطن کو۔ اور ان کی عیاشیاں دیکھو، ان کے ایسے نخرے دیکھو، پتہ لگتا ہے پوری ساری کئی دنیا کے حاکم یہ مطلب ہے آگے۔ وہ اللہ کے بندو، جس ملک میں لوگ آٹے کے لیے لڑائی کر رہے ہیں، پانی میسر نہیں، بچے مار رہے ہیں، ڈاکی ڈکیت سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں نخرہ کہاں سوچتا ہے؟ بہرحال ہو، وہ کہتے ہیں عقل ہو تو سوچیں ہی سوچاں، بد عقلیں تے موجہ ہی موجاں، وہ موجوں میں۔ اچھا بہرحال وہ یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت پاکستان کی طرف سے سیکرٹری خارجہ نے یہ سائن کر دیے، تو وہ کافی سارے لوگوں کو چونکہ یہ ڈپورٹ کر رہے ہیں، پکڑا دگڑی کر رہے ہیں، اسکوپا گرفتاریاں جاری ہیں، تو اس میں اصل میں اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو ابھی بھی کارڈ دے رہے ہیں، یہ بھی ذہن نشین رکھیں، یعنی کہ 50% سے زیادہ جو ہیں لوگوں کو خطرہ ہے، اور 30 سے 40% لوگوں کا امکان بھی ہے۔ اس لیے اب آپ نے دیکھنا، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مالاکاسا اور دیاواتا تھیسالونیکی، اگر کاتحاکی کا آپ کو اسائلم کا ٹائم اپوائنٹمنٹ ملے
اس کو مس نہیں کرنا، کیونکہ ادھر وہاں ابھی تک اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، جو پراپر سینٹر ہیں، پرانے جو سینٹر ہیں اس میں۔ اچھا جی، علی گجر صاحب پھر دوبارہ آگے ہیں۔ علی گجر میرے شہزادے کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، بس پاکستان پاسپورٹ ہو اور ادھر شادی کر لے، پاکستان آنا جانا والا پیپر مل جائے گا یا نہیں؟ یہ ادھر پیپر مل جاتے ہیں۔ اچھا، علی گجر صاحب کہتے ہیں کہ جو شادی کر لیے تو پھر پیپر لگ جاندے۔ علی گجر میرے شہزادے، شادی کے لیے گریک خاتون سے شادی کے لیے یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو اس شادی کے لیے آپ کو پہلے لیگل ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر آپ پیپر لیگل کر سکتے ہیں۔ اچھا، پچھلے تقریباً 2022 سے یہ قانون ایک دفعہ پھر عملداری میں آ گیا ہے کہ جو بچے یہاں یونان میں، یہ درمیان میں تقریباً 3 سال رکا رہا ہے، اب پچھلے سال کافی لوگوں کے اس بنیاد پر دوبارہ پیپر بنے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے خون سے تھے، یہاں جو کسی یونانی عورت سے تھے، تو اس کی بنیاد پر ان کو پیپر ملے ہیں۔ یہ ایک دوبارہ ری سرٹیفائی کرنے والا معاملہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عالیان گجر صاحب ہیں، اور عالیان گجر صاحب جناب دعائیں کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی مہربانی عالیان، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت اور خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ نوجوان، آپ بچے ہمارا کل ہے، ہماری روشنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنائے کہ آپ مظلوم کے لیے تو آس اور امید بن جائیں اور ظالم ڈرے اور کانپے۔ زمانے کے بدماش میرے بچوں آپ سے ڈرے اور کانپے، یہ دعا کیا کریں۔ جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ دے، پوری غیرت سے، جرت سے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے۔ اور اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے جو ہیں، ان کی جو ہے مدد اور معاونت بہت ہی بڑا ایک حصہ ہے یہ دین کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی، اس میں اب یہ ایک حکومت یونان کی طرف سے پریس ریلیز کی گئی ہے کہ جن کے ریزیڈنس پرمٹ ADET جو 31 مئی 2023 کو ختم ہو رہے ہیں، وہ 30 اپریل 2023 تک رینیول کی درخواست جمع کرا دیں۔ یعنی کہ ADET یہ وہ ریزیڈنس پرمٹ ہوتے ہیں جو اسائلم کی بنیاد پر سیاسی سٹے کی اپلیکیشن کے بعد جو پرمٹ ملتا ہے اس کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ مئی والے جو ہیں وہ اپریل میں، یعنی کہ کم از کم 1 ماہ قبل آپ اپنے وہ جو ریزیڈنس پرمٹ ہیں، لیگل پرمٹ، ان کو رینیو کرانے کی اپلیکیشن بھیج دیجئے۔ یہ پریس ریلیز ہے۔ راشد گجر صاحب آگے ہیں، خوش آمدید۔ راشد گجر صاحب کہتے ہیں کہ سر کریتی کا ویزا کب اوپن ہو رہا ہے؟ راشد گجر صاحب، کریتی میں تو سب سے زیادہ جناب لوگ آئے ہیں، اور مختلف ضلعی یونٹس جو ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، مختلف ضلعی یونٹ جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ مزدور کی طلب ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، پھر دوبارہ وہ ویزا وغیرہ جاری کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے مالکان سے منسلک رہیں۔ ابھی تک تاحال بڑے سارے بچے، بڑے سارے شہزادے پوچھتے ہیں کہ میرا مالک میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس سوال کے جواب میں راشد کے سوال کے ساتھ میں یہ سوال منسلک سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تاحال یونان کے اندر لیگل کرنے کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی رستہ موجود نہیں۔ اچھا، اس میں ایک رستہ موجود ہے، جس رستے کو آپ کہہ لیں کہ عادیہ ارگاسیہ ورک پرمٹ، عارضی 3 ماہ کے لیے وہ بنتا ہے، بھیڑ بکری، گائے بھینس، مرغی وغیرہ، فش فارم وغیرہ کے ان کاموں میں، تھرموکیپیا میں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ تمام علاقوں میں، تمام پیریفیریاز میں یہ نہیں بنتا۔
خصوصی طور پر بڑے شہروں میں جیسے ایتھن ہے، اس طرح کے شہروں میں نہیں، نواحی گاؤں میں، دور دراز علاقوں میں یہ عطیہ اور غاسیہ بنتا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ میرے بچوں، فائدہ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ پولیس کی اتنی سختی اور خوف کی جو ہے آپ کو سہولت مل جائے کہ آپ لیگل کام کریں، اچھے طریقے سے کام کریں، اور اس عطیہ اور غاسیہ کے بعد دوبارہ اگر وہ رینیو ہو جاتا ہے یا دوبارہ کوئی قانون آ جاتا ہے تو قانون آپ کو اس نظر میں دیکھے گا کہ یہ فرد، یہ مزدور پہلے سے یہاں موجود ہے، پہلے سے کام کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلے لیگل کیا جائے۔ تو یہ جو بینیفٹ ہے، یہ جو فائدہ ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ ہاں، اس پر آپ اپنے وطن سفر نہیں کر سکتے، والدین کریمین کے پاس ابھی نہیں جا سکتے، بہرحال وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے بندہ کہتے ہیں چھت پہ چڑھ ہی جاتا ہے۔ تو یہ جن کے بن سکتے ہیں عطیہ اور غاسیہ، وہ ضرور بنوائیں۔ علی حمزہ آگے ہیں۔ علی حمزہ میرے شہزادے کہتے ہیں کہ سر، وزٹ ویزا کیا ورک ویزا میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ علی حمزہ، اس میں میرے شہزادے یہ ہے کہ وزٹ ویزا جو ہے ورک ویزا میں کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر کوئی امیگریشن قانون جو ہے وہ اس کا راہ دے جو کہ ابھی تک نہیں دیا، فار ایگزامپل ایسا ہے کہ آپ وزٹ پہ آئے ہیں، کسی مالک نے وہ وزٹ ویزا ختم ہونے سے قبل آپ کو عطیہ اور غاسیہ بنا دیا ہے، تو عین ممکن ہے اس عطیہ اور غاسیہ کی بنیاد پر آپ رک جائیں۔ یہ ایک نکتہ ہے۔ اچھا، ابھی تک چونکہ امیگریشن کا وہ قانون تاحال عملداری میں نہیں آ سکا جس میں کہا گیا ہے، امکان کا اظہار کیا گیا ہے کہ مالک اور مزدور آپس میں معاہدہ سے ایک دوسرے کو لیگل کر سکیں گے، تو وہ بہرحال اگر قانون آ جائے تو اس صورت میں پھر اس قانون کا سہارا لیا جا سکے گا، لیکن جب آئے گا، ابھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو یہی ہے، تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ چودھری احسان صاحب ہیں۔ چودھری احسان صاحب، خوش آمدید پروگرام میں۔ احسان صاحب کہتے ہیں سر، کیا یہاں پاکستانیوں کا کوئی سربراہ ہے؟ صدر تو سارے بنتے ہیں، کیا پاکستانیوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں یا سب اپنے فائدے کے لیے صدر اور رہنما بنے ہیں؟ چودھری احسان صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کیا کوئی پاکستانیوں کا سربراہ ہے یا نہیں ہے؟ تو صدر سارے ہی بنتے ہیں۔ ہاں، وہ چون کا مربع بنا دیا ہے سفیر صاحب نے۔ اصل میں یہ آپ کا سوال بڑا درست ہے۔ اچھا، صدر جو ہے وہ تو ایک تو حقیقت ہے کہ صدر تو الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے، اور چونکہ پاکستان کمیونٹی، پاکستانی قوم باقاعدہ جو ہے الیکشن کراتی ہے ہر ایک خاص مدت کے بعد، 3 سال بعد کرائے جاتے تھے، لیکن وہ کرونا وائرس اور مختلف رشوت وائرس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے۔ تو قوم جس کو چنتی ہے وہ قوم کا سربراہ ہوتا ہے، وہ قوم کا صدر ہوتا ہے، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو اب بات یہ ہے کہ صدر چونکہ ایک رضاکار ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے کام کرنا ہوتا ہے، نہ اس کی تنخواہ ہوتی ہے، نہ اس کے پاس کسی قسم کے کوئی فائدے ہوتے ہیں۔ اب آپ سفیر کو کمپیئر کر لیں کہ ایک سفیر کم از کم شاید 50 لاکھ روپے میں مہینہ کا پڑتا ہے، 50 لاکھ روپے میں ایک مہینہ کا پڑتا ہے، اور 2-4 کروڑ روپے کی، 10-20-50 کروڑ روپے کی اس کو ایک بلڈنگ دی جاتی ہے، اس کو گھر دیا جاتا ہے، 2 اس کو دیے جاتے ہیں گھر میں کوکنگ کے لیے، پھر ڈرائیور دیا جاتا ہے، تو سفید ہاتھی پالنے کے برابر ہوتے ہیں یہ سفیر۔ تو صدر جو ہوتا ہے، جو قوم چنتی ہے، اس کو 1 سینٹ 1 پائی 1 بھی جو ہے وہ چیز نہیں دی جاتی۔ اس کے باوجود صدر کیا کرتا ہے؟ صدر وہ کرتا ہے جو رضاکار مل کے کر سکتے ہیں۔ اب آپ جیسے شیر دل بچوں کا ہے کہ آپ کیا ان رضاکاروں میں شامل ہیں
یا باہر سے دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کون کی کرتا ہے، اس میں میرے بچے، میرے شہزادے، میرے بھائی، آپ کو اندر آنا پڑے گا، آپ کو کہنا پڑے گا کہ میرا سینہ جو ہے اس میں جرت ہے، غیرت ہے، میں اللہ کے لیے بغیر رضا، میں جو تنہا کے بغیر، مال کے بغیر، نفع کے بغیر میں حاضر ہوں. تو پھر جناب پہلے سے 2 گنا کام کریں گے، اور اگر آپ جیسے 4 شیر اور مل جائے پھر 4 گنا زیادہ کام کریں گے. لیکن اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کچھ نہ کریں تو پھر 1 فرد 2 فرد جتنے رضاکار ہوں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت وہ کام کر لیتے ہیں. جیسے کسی مدد والے کی آس امید ٹوٹ رہی ہو، کسی گھر میں چور ہو تو وہ باہر سے آواز دے کہ بھائی میں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو جلدی پہنچوں گا. تو اس طرح کے بڑے سارے معاملات ہیں. اب آپ اگر دیکھیں نا، اب بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ نے، اب دیکھیں 2007 سے ہم نے ایک سکول بنایا ہوا ہے، ہزاروں کام ہیں، ہزاروں. تو ایک سکول بنایا جو 2007 سے اب تک مسلسل چل رہا ہے. کل جناب ہفتہ ہے. تو اس عالی شان سکول میں جو پورے یورپ میں کسی ایک اربوں خربوں رکھنے والی کمیونٹی کے پاس بھی یہ اثاثہ نہیں، ہمارے پاس ہے. کیونکہ ایسی کمال جرت اور غیرت رکھنے والی خواتین کونسل موجود ہے جو ٹیچرز اپنی ہر سہولت چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر پاکستانی قوم کے بچوں کو پڑھاتی ہیں. 2007 اور 2023 میرے بچوں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ تنہا نہ ملے بندہ منہ کے بار گر جاتا ہے. تو یہ معاملات ہیں. اب بڑے سارے معاملات ہیں، خریسی افگی کے معاملات ہیں، عدالتوں کے معاملات ہیں، اغوا شدگان کے 371 پاکستانیوں کو اغوا کر لیا گیا. حکومت پاکستان سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر کسی ایک سفیر نے کسی ایک فرد کی مدد نہیں کی. ایک طرف اربوں روپے ہیں اور دوسری طرف صرف رضا کرانہ فی سبیل اللہ ہے. ہر روز دفتر میں لوگ آتے ہیں، ہر روز پسے ہوئے ٹوٹے ہوئے مظلوم آتے ہیں. تو جو ان کی مدد کی جا سکتی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رضا کے لیے وہ جاری و ساری ہے. ہاں بڑے کام نہیں ہوتے، بڑے کام نہیں کیے جا سکتے، فون بھی نہیں سنے جا سکتے سارے، یہ تو گارنٹی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک مکمل رضاکار ادارہ ہے جس کو سب سے زیادہ دشواری یہ ہے کہ اگر وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، کوئی مظلوم آتا ہے، مظلوم کہتا ہے جی مجھ سے میرے سفارتخانے میں 500 یورو رشوت لے لی ہے، تو ہم جناب سفیر صاحب کو کہتے ہیں یا سیکرٹری صاحب کو یا FIA کو بھائی کیوں اس سے رشوت لی ہے، تو وہ ہمیں ایسا دشمن سمجھتے ہیں، ایسا دشمن سمجھتے ہیں. یعنی کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے حلف دے کے یہ کہتا ہوں کہ خریسی افگی جیسے گنڈے اور بدماش، قاتل، مفرور، ڈکیت، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا، لیکن اتنا نقصان جتنا ہمارے رشوت لینے والوں نے پاکستانی قوم کا، پاکستان کمیونٹی کا کیا، اتنا کسی نے نہیں کیا. اس خوف کے باوجود، اس دشمنی کے باوجود جو وہ رشوت خور اس لیے کرتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار شر پھیلانے والے یا دلال ٹولہ جو ہے وہ تو ایک دوسرے کے معاون ہوں. ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو ماننے والے غریبوں کے، مسکینوں کے حمایتی کیوں نہ بنے؟ تو یہ بڑا کھٹن کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے. ایک سپاہی چھوٹا سا لولا لنگڑا کسی کے پیچھے لگ جائے وہ دلچا علاقہ چھوڑ کے چلا جائے. سفیر پورا حکومت ہوتی ہے، حکومت پاکستان ہوتی ہے، اور اگر وہ سفیر آپ کے پیچھے لگ جائے، آپ کے سکول بند کرا دیں، آپ کے ادارے بند کرا دیں، آپ کے مختلف چیزیں بند کرا دیں، تو یقین کر لیں احسان میرے شہزادے، میرے بھائی قابل عزت، مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کندھ سے کندھا ملا کے آئیں، اس کام کو 2 گنا کریں، 4 گنا کریں. اور اگر آپ نے صرف بات ہی کرنی ہے تو صرف تو باتیں اچھی جو ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا.
عمل سے زندگی بنتی ہے. ہزار باتیں بتا سکتا ہوں لیکن جب تک آپ قریب نہ آئیں، خود آپ نے مضبوط کندھے، مجھے نہیں پتا آپ کے کندھے بڑے مضبوط ہیں یا نہیں، لیکن مضبوط دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے. چھوٹے دل والے لوگوں کا نہ کام ہے نہ راہ ہے. بڑے سارے لوگ تھوڑی دیر چلتے ہیں، پتہ نہیں اس سے کیا نفع ملے گا، اس سے فائدے ملیں گے، یہ ملیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کے منہ سے بھی لقمہ نکال کے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے، پیدل ہر جگہ جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. تو کم سے کم ایک دفعہ تو آپ آ جائیں تاکہ پھر چلے، شاید اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرما دے. لیجئے جی، اب کوئی اور اگر سوال ہے تو مجھے دے دے، باقی اب پھر انشاءاللہ. انہیں آکھیا میں کون کس باغ دی مولی، لوکاں نے نبیاں تے او باتاں کڑیاں جڑیاں نہیں سن کڑنیاں چاہیے. اچھا جی، جمشید بٹ صاحب آگے ہیں. جمشید بٹ صاحب کہتے ہیں جناب میں 2 سال پہلے یونان سے رپورٹ ہو کر 2000 یورو لے کر آیا تھا، اب میں ویزا لے کر جا سکتا ہوں؟ اچھا، اس میں میرے شہزادے جمشید بٹ، اس میں اگر آپ نے وہ لیا ہے تو ویزے کا جو اکثر و بیشتر اس میں چھوٹی موٹی رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن آپ یہ کر لیں کہ آپ اپلیکیشن کر دیں. اپلیکیشن کے بعد اگر آپ کا ویزا منظور ہو جاتا ہے تو اس ویزا کی منظوری اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ آپ کو رستہ دے رہے ہیں. چھوٹی موٹی رکاوٹ کے لیے آپ کسی وکیل سے رجوع کر لیجئے گا تاکہ کسی قسم کی اگر رکاوٹ پیش ویزا لگنے کے بعد ہو جائے تو پھر اس کو یونانی قانون میں رستہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کو راہ مل جائے گا. کوشش ضرور کریں، باقی اس میں رکاوٹ کا بھی اندیشہ موجود ہے. معین سرور ارائیں، خوش آمدید جناب. آپ کو کہتے ہیں کیا گریس کے ویزے لگ رہے؟ ویزے معین سرور صاحب بالکل لگ رہے، اور لیکن بڑی دشواری سے، بڑے مشکل اور کھٹن مراحل سے، کیونکہ میرے وطن میں، وطن عزیز پاکستان میں رشوت 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 کا ایک مینار ہے، اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑے سے لے کر اس سے بڑے تک ایک ہی کام ہے، ایک ہی دوائی ہے. اب حقیقت ہے کہ دل نہ ایسے بیزار سا ہوتا ہے کہ یار اتنے ادارے، اتنا اربوں خربوں کے ملازمین، اور رشوت اس طرح جس طرح میرے وطن میں لی جاتی ہے اس طرح تو تب لی جاتی ہے جیسے مطلب کوئی ادارہ نہ ہو، کوئی ذمہ دار نہ ہو، کوئی پرائم منسٹر نہ ہو، کوئی فوج نہ ہو، کوئی سپاہی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، پھر اتنی شاید رشوت لی جائے. جنگل کا قانون جاری ہے. بہرحال اللہ کے راکھے فی امان اللہ. یہ آپ یقین کر لیں یہ شریفوں کی وجہ سے جو بولتے نہیں. اور میرے بچوں وہ کہتے ہیں کہ جس کو مرنا نہیں نہ آتا اس کو جینا بھی نہیں آتا. مرنا تو جان جائیں، مر جانا ہے سب نے. یہ کیسی زندگی ہے کہ گندے اور ذلیل ترین رشوت کے مال پر پلنے والے کیڑے جو ہیں ان کے آپ جو ہیں ماتحت ہو کہ ان کے یہی کرنا حقیقت ہے. اتنی تذلیل شرافت کی نہیں ہو سکتی. یا تو آپ شریف نہیں ہیں یا آپ کو شرافت کا پتہ نہیں ہے. معذرت سے کہ زمانے میں ایک وہ چپڑاسی کیا چیز ہوتی ہے، پولیس کے جو ہوتے ہیں نا وہ مخبر، وہ پنڈ محلے میں سارے سے بڑا مامے ہاں بان کے پھر رہا ہوتا ہے. شریفو یہ صاحب لگا لو، آپ کا قصور ہے. 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ بھی بدماش نہیں ہوں گے. یہ کل کی بات ہے، کل کی، یہ 4 5 6 سال پہلے کی بات ہے. ترکی میں آج زلزلہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ اس زلزلے میں مر گئے. اس سے پہلے ٹینکوں والے چڑھ گئے تھے تو عام فرد، عام لوگ، انہوں نے کہا ہم سے گزر کر جاؤ گے. جب کوئی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو مارنے والا خود مر جاتا ہے. یہ تھوڑا حوصلہ پیدا کرو میرے بچوں، بدماشوں سے ڈرنا بند کرو، حوصلہ پیدا کرو.
گولا بم بارود ایٹم بم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بزدلی جو ہے اس نے پوری دنیا میں رسوا کرا کے رکھ دیا ہے، اور اس کی پھر شرم بھی نہ آئے. رسوا بھی ہو جائے بندہ، شرم بھی نہ آئے، ہمت بھی نہ پکڑے. یہ کون سی ڈگر ہے میرے بچوں جس پر آپ چل پڑے؟ بڑی معذرت سے، لیکن آپ یقین کریں کہ آپ بہت زیادہ کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل ٹھہر جائے. اللہ کے راکھے، فی امان اللہ. السلام علیکم.